لائق سب تقریب واجب الاحترام علماء اہل سنت حاضرین بزم پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے دو تین شعر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ سننا چاہیں گے تو سنیں گے انشاءاللہ۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس لیے کافی دیر سے آپ پر مغز خطاب سماعت کر رہے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ علمی ادبی گفتگو بھی آپ نے سماعت کی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ دو تین شعر نعت کے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی دو چار باتیں بھی ہوں گی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، وہ کیا ہے کہ وہ کچھ انسان نہیں بول رہے، وہ کتے ہی بول رہے، کیا کریں گے؟ اللہ نے اسے توفیق دی، وہ آ گیا ہے، اور جو محروم ہے تو باہر بھی کھڑا ہے لیکن اندر نہیں آ پا رہا ہے نا۔ سنیں حضرات۔ تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا، تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، کہ تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا، ہے اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا۔ اور عمر کی زندگی کو یاد کریں، اس واقعہ کو یاد کریں جو سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا تلوار لے کر کے، اور ارشاد فرماتے رہے، نبی کی نظر سے نظر جب ملی ہے تو تلوار ہی ہاتھ سے گر پڑی ہے، تو تلوار
عمر ہاتھ باندھے ادب سے بولے، عمر ہاتھ باندھے ادب سے بولے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے نا، عمر ہاتھ باندھے ادب سے بولے۔ اور ماں باپ کے حوالے سے برستی رہے رات دن رب کی رحمت، صدا میرا گھر ہو بنارس کے جنت، صدا میرا گھر ہو بنارس کے جنت، میں کرتا رہوں آپ کی دل سے خدمت، میں کرتا رہوں آپ کی دل سے خدمت، اے ماں مجھ کو ایسی دعا دیجیے نا، میں کرتا رہوں آپ کی دل سے خدمت۔ اور میں بہت جلدی میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غار کے اس واقعہ کو نگاہوں کے سامنے رکھیں اور یہ شعر سماعت کریں۔ تڑپتا تھا مدت سے دیدار کر لوں، محبت اپنی میں اظہار کر لوں، محبت اپنی میں اظہار کر لوں، ابو بکر سے صاف یہ ڈس کے بولا، ابو بکر سے صاف یہ ڈس کے بولا، ذرا اپنا تلوہ ہٹا دیجیے نا، ابو بکر سے صاف یہ ڈس کے بولا۔ اور حضور حضرت میاں علی الرحمہ کا وصال ہوئے غالباً 2 سال ہو گئے۔ یہ شعر سماعت کریں حضرات۔ کسے اپنا دکھ درد غم کو سنائے، جگر کا بھلا زخم کس کو دکھائے، جگر کا بھلا زخم کس کو دکھائے، بریلی کے احمد رضا اعلی حضرت، بریلی کے احمد رضا اعلی حضرت، ہمیں پھر سے اختر رضا دیجیے نا، بریلی کے احمد رضا اعلی حضرت، ہمیں پھر سے اختر رضا دیجیے نا، تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں۔ حضرات آج برقعے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے بہت پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ابھی حاجی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حجاب کے تعلق سے قرآن میں آیت ہے یا نہیں ہے، اور بہت ہی عمدہ گفتگو بھی آپ نے نقاب کے، حجاب کے، برقعے کے، پردے کے حوالے سے حضرت سے آپ نے سماعت کی۔ یہ شعر سماعت کر لیں آپ، مشاعرے میں شعراء حضرات سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے نوشاد بیاوری صاحب یہاں پر علوہ ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ علماء اکرام کی طرف سے بھی ایک شعر سماعت کر لیں۔ ہے عورت کی عزت کا سامان برقع، اسی میں ہے پوشیدہ پیغام زہرا، اسی میں ہے پوشیدہ پیغام زہرا،
बेटियों की हिफाजत है पर्दे ही में बेटियों की हिफाजत सबक बेटियों को पढ़ा दीजिएगा है पर्दे ही में बेटियों की हिफाजत सबक बेटियों को पढ़ा दीजिए ना तड़पता है दिल और तरसती है आंखें। बस आखिरी शेर, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर कब शुरू करेंगे, बस आखिरी शेर सुना दे। तड़पता है दिल और दिल की आका मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदन वजूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आपने धमाका खेज बलबला अंगेज खिताब समाअत किया। मैं चाहता हूं कि आज बस बातचीत वाले अंदाज में दो चार बातें आप तक पेश करूं ताकि ये नसीहतें हमारे सीनों में उतर जाए और हमें जीने का सही तरीका आ जाए। हज़रात, आज का जो मौजू है वो है तालीमात रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आज का नौजवान। अब तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर पहलू पर गुफ्तगू करना तो नामुमकिन सी बात है। मैं चाहता हूं कि बस दो चार जुमले सरकार की तालीमात के हवाले से ही मैं आप तक पहुंचाऊं। खुदाए क़दीर जब्बार की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने, आप हज़रात को हक़ सुनने और हम तमाम को हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हमारे उलमा इकराम बैठे हैं, बेशक इनकी वजह से हमें हौसला मिलता है। मैं चाहता हूँ कि इनकी दुआओं की बरकतें मेरे साथ हों और मैं दो चार बातें आप तक पेश कर सकूँ। हज़रात, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे और आपके लिए, पूरी उम्मते मुस्तफ़ा के लिए, बल्कि सारी कायनात के लिए बेहतरीन नमूना है। यानी कुरान के फरमान के मुताबिक अब हमें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, चाहे वो मुआशी एतबार से हो, इक्तिसादी एतबार से हो, मुआशरत के हवाले से हो, तिजारत के हवाले से हो, इल्म के हवाले से हो, हिल्म के हवाले से हो, बुर्दबारी के हवाले से हो। आप जिस जहर को भी ले लें, आप अपनी जिंदगी के जिस शोबे को भी ले लें, आपको किसी गैर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि आपकी जिंदगी का हर शोबा, आप जिस शोबे को भी देख लेंगे, हर शोबे को निखार मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी से मिलने वाली है। हर शोबे को निखार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलने वाली है। इसलिए कि ये हमारा कहना नहीं है, ये आपका कहना नहीं है, ये कुरान का जो है फरमान है, ये कुरान का कहना है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह कह रहा है अपने बंदों से, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें तिजारत करनी है, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो। तुम्हें शादीशुदा जिंदगी को जो है गुजारना है, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो। तुम्हें अपनी जवानी के अय्याम को गुजारना है, मेरे मुस्तफ़ा की जवानी को देखो। तुम्हें अपने बचपने को गुजारना है, मेरे मुस्तफ़ा के बचपने को देखो। तुम्हें तिजारत करनी है, मेरे मुस्तफ़ा की तिजारत को देखो। तुम्हें इल्म और बुर्दबारी सीखनी है, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो। तुम्हें नर्म व आजिज़ी, इंकिसारी, तवाज़ु और तदर्रुज जाननी है, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो। गोया कि आप
जिस जिस शोबे जिस पहलू पर आप अपनी जिंदगी के जिस शोबे को निखारना चाहेंगे, आपको किसी गैर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तारीख के औरात को पलट कर देखें तो आपको मालूम चलेगा इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं उनके एक पैरोकार आपको नजर नहीं आएंगे, उनके एक पैरोकार आपको नजर नहीं आएंगे। अलग अलग पैरोकार ने अलग अलग ज़ाब्ते दिए हैं, अलग अलग तरीके दिए हैं, अलग अलग ढंग दिए हैं, अलग अलग तरीके दिए हैं, लेकिन इस्लाम एक वाहिद ऐसा पक्का सच्चा सीधा सच्चा मजहब है जिस मजहब के मानने वालों को किसी गैर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मुस्तफा के दर से जुड़ गया, जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से जुड़ गया, वो यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। आला है सरकार फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बकर जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं हो वहाँ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे पहलू हैं, वक्त कम है, बस आज एक पहलू को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो पहलू है नरमी। क्या है? नरमी। आज हमारे मुआशरे में गर्मी ज्यादा है ना साहब, गर्मी ज्यादा है, नरमी कम है। किसी को भी आप एक जुमला बोल दे तो आपको दो जुमला बोलने को तैयार है। ये हमारे हजरत कहना गाली, सुबह उठे तो गाली, शाम को सोए तो गाली, नींद में बड़बड़ाए तो भी गाली। हजरत अली का फरमान है गाली के हवाले से कि जो किसी को एक गाली देता है उसकी कब्र के लिए एक बिच्छू तैयार हो जाता है ना भाई। आज तो हमारा हाल ये है कि बातें कर रहे हैं दोस्त दोस्त में तो चल रही है माँ बहन की, है ना भाई। ये उसको दे रहा, उसको दे रहा। लोग सुनिए, हमारी लैंग्वेज है, हमारी ये ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान है। मादरी ज़बान किसी की भी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें बात बात पे गाली हो, और शरीयत तो कतई इसकी इजाज़त नहीं देता। कभी है ही नहीं सब चीज़ इस्लाम में चीज़ है कि भाई आप बात करो तो गाली दो। इस्लाम तो आजिज़ी इनके सारी का दर्ज देता है। इस्लाम तो सलामती वाला मजहब है, अमन वाला मजहब है, अमन और सलामती का पैगाम देता है। तो आज हमारे मुआशरे में, मैं बात को लंबी नहीं करूंगा वरना फिर बात और बढ़ जाएगी। आज हमारे मुआशरे में एक चीज़ है, वो है गर्मी, और नहीं है तो क्या है, वो है नरमी, है ना। आज हम नरमी से बहुत दूर हैं, गर्मी के करीब है, नरमी से बहुत दूर है। किसी को आप कुछ बोले फौरन आपको दो बात बोलने को तैयार है। वो कहता कि उससे हम कम हैं, न माल में कम है, न जमाल में कम है, न खद्दो खाल में कम है, न इल्म में कम है, न उम्र में कम है, न सलाहियतों में कम है, न नसब में, न हसब में, न कसब में, किसी चीज में नहीं है। जब हम कम नहीं है तो हम झुके क्यों? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। सरकार फरमाते हैं जो छोटों पर रहम न करे और बड़ों का अदब न करे, मेरे आका फरमाते वो हम में से नहीं, मेरे आका फरमाते वो हम में से नहीं। आज नरमी को हम लोग सस्ती चीज समझते हैं, कहते हैं ये कोई चीज नहीं होगी, इस्लाम में इसका कोई विकार नहीं होगा, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं होगी। अरे नरमी तो वो है जिसके ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह नर्म है और नरमी को पसंद फरमाता है। अल्लाह नर्म है और नरमी को पसंद फरमाता है। और एक हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं जो नरमी को इख्तियार करे, मेरे आका फरमाते हैं जो नरमी को इख्तियार करे, शफकत को इख्तियार करे, आका फरमाते हैं उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम है। मगर हम लोग इसको आज छोटी बात समझते हैं। मेरे आका फरमाते, हदीस और सुन लो, आका फरमाते हैं जो नरमी से महरूम हो गया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो हर भलाई से महरूम हो गया। जो नरमी से महरूम हो गया वो हर भलाई से महरूम हो गया।
آج عالم یہ ہے کہ کوئی جھکنا نہیں چاہتا. باپ ہے تو بیٹے کے ساتھ اس انداز میں برتاؤ، اس انداز میں بات. بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ اس انداز میں بات. اپنا بس تغلب جمانے کے لیے، ہاں کہ بھائی میں بڑا ہوں، اپنے آپ کو بتانے کے لیے آج نرمی کے مظاہرے کو نہیں اپنا رہے ہیں، نرمی کو چھوڑ دے رہے ہیں. لیکن انہیں نہیں پتا یہ نرمی جو چھوٹا سا جملہ ہے، اس ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے اگر آدمی اس پر عمل کرنا شروع کر دے، نرمی کو اپنانا شروع کر دے، تو گھر کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر بلائیں، تمام تر جو ہے آپسی رنجشیں، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی نظر آئیں گی. آج دیکھیں ساس بہو میں ٹکر، بھائی بہن میں ٹکر، بھائی بھائی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، ماں بیٹی میں جھگڑا. یہ چیزیں کیوں ہیں؟ نہ ماں جھکنا چاہتی نہ بیٹی جھکنا چاہتی، نہ باپ جھکنا چاہتا نہ بیٹا جھکنا چاہتا، نہ ساس جھکنا چاہتی نہ بہو جھکنا چاہتی. یہ بھی جھکنا نہیں چاہتا، وہ بھی جھکنا نہیں چاہتا، یہ بھی جھکنا نہیں چاہتی، وہ بھی جھکنا نہیں چاہتی. جس کے بنا پر نرمی عاجزی نہ لانے کی وجہ سے سنسار خراب ہو رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ میرے مصطفیٰ نے نرمی کا سبق دیا ہے. اور کیسا سبق میرے مصطفیٰ؟ آج جو موضوع ہے وہ تعلیمات مصطفیٰ. سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ تعلیمات مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ کی تعلیم کو سنو نا. آج دعویٰ تو بہت کرتے ہیں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، کہیں پہ تھوڑی سی بات آ جائے، کوئی قرآن کے تعلق سے کچھ کہہ دے، کوئی مسجد کے تعلق سے کچھ کہہ دے، کوئی مسجد کے اوپر جھنڈے کو اتار دے تو آج دماغ کھول جاتا ہے، خون کھول جاتا ہے. ہاں مسجد کے ساتھ ایسی بات ہے، قرآن کے تعلق سے ایسی بات ہے، جھنڈے کو گرا دے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. ارے میرے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم چلے گا میرے مصطفیٰ نے عاجزی کا پیغام دیا ہے، انکساری کا پیغام دیا ہے، تواضع کا پیغام دیا ہے، نرمی کا پیغام دیا ہے. ایک جماعت مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی. آپ تو جانتے ہیں کیا کیا تکلیفیں میرے مصطفیٰ کو لوگ دیا کرتے تھے. کبھی راستے پر جو ہے کانٹے بچھایا کرتے تھے، کبھی لیڈ ڈالا کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا تکلیفیں مصطفیٰ کو دیا کرتے تھے. ایک جماعت آئی اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، محبوب رب العالمین، وہ عائشہ جن کے بستر پر وحی نازل ہو، سبحان اللہ، وہ عائشہ جو ہے جن سے مدینے کے لوگ مسائل پوچھنے آتے ہو، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہی موجود تھی. جب اس جماعت نے کہا السلام علیکم، حضرت عائشہ نے سنا، فوراً جواب دیا وعلیکم السلام، یعنی کہ تم پر بھی موت ہو. اس نے سلام اس طریقے سے کیا تھا جس کا معنی یہ کہ تم پر موت ہو. عائشہ نے ویسے جواب دیا. میرے مصطفیٰ نے کہا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیسا جملہ اختیار کیا، انہوں نے کیا کہا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں میں نے سنا، ہاں میں نے سنا، لیکن اے عائشہ یہ اور بات ہے اگر کوئی کچھ کہے اس کو جواب اسی انداز میں دیا جائے. میں نے وعلیکم السلام کہا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہا ہے. کیوں؟ اس لیے اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو تم بھی اسے تکلیف نہ دو بلکہ ان کے ساتھ عاجزی کا مظاہرہ کرو. یہی وہ عالم ہے، یہی وہ باتیں تھی جن کے بنا پر پوری دنیا اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتی نظر آئی، اسلام کے دامن سے جڑتی نظر آئی. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو تو آپ کو معلوم چلے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابہ رسول ہے، سرکار کے خادم ہے، وہ فرماتے ہیں صبح کو ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں لوگ بچے پانی لے کر کے آتے تھے، ٹھنڈا پانی لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے کہ سرکار اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈبو دے، اپنا چہرہ اس پانی سے دھو لے تاکہ اس میں برکت آ جائے، اس پانی کو ہم جو ہے استعمال کرنے لگے. اللہ اکبر. بچے صبح کو ٹھنڈی کے موسم میں پانی لے کر کے آتے تھے. آج اگر ہم سے کوئی کہے حضرت ٹھنڈ کا موسم ہے، یہ پانی ہے، ذرا اس پہ ہاتھ ڈبو دو، تو ہم کہیں گے نادان کون سی باتیں کر رہے ہو، ہم اسی لیے ہے تمہارے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبائے. تم کو سردی لگتی ہے، ہم کو سردی نہیں لگے گی، تم کو ٹھنڈی لگتی ہے، ہم کو ٹھنڈی نہیں لگے گی. لیکن قربان جائے میرے مصطفیٰ کی زندگی پر، قربان جائے حالت مصطفیٰ پر، قربان جائے سیرت مصطفیٰ پر. بچے ٹھنڈے پانی لے کر کے آ رہے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، جس ٹھنڈ کے موسم میں پانی کو ہاتھ لگانا لوگ جو ہے خراب جانتے ہیں، لوگ غلط تصور کرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں. ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ ان بچوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے
اس ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبوتے ہیں اور اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں، یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے، یہ اسوہ مصطفیٰ ہے، یہ راستہ مصطفیٰ ہے، یہ تعلیم مصطفیٰ ہے۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کے نام کا نعرہ لگانے والوں، اے نبی کے نام کا جان دینے کے لیے جو ہے آگے بڑھنے والوں، سنو، جب تک تم تعلیمات مصطفیٰ پر عمل نہیں کرو گے، جب تک تم نبی کونین کی تعلیم پر عمل نہیں کرو گے، نہ تم یہاں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ تم وہاں کامیاب ہو سکتے ہو۔ کامیاب ہونا ہے تو تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرو، کامیاب ہونا ہے تو عاجزی کا مظاہرہ کرو، کامیاب ہونا ہے تو نرمی کا مظاہرہ کرو۔ آج ہمارے گھروں کے حال کو آپ دیکھیں، حال یہ ہے کہ میاں شادی کر کے لائے ہیں تو شادی کر کے لانے کے بعد سوچتے ہیں کہ بھئی میں بادشاہ ہوں، یہ رعایا ہے۔ اب لائے تو حال یہ ہے کہ بس ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، ہر طریقے سے ظلم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نرمی ہے نہیں، نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتے، سوچتے ہیں اور پھر اس میں عورت کی ساس بھی ہوتی، اس کی نندیں بھی ہوتی، کبھی بہن اپنے بھائی کو بتا رہی ہے بھائی دیکھو نئی نئی آئی ہے، یا پرانی بھی ہو گئی تو کیا ہوا، باندھ کے رکھنا کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، ہمیشہ ڈانٹتے رہنا، ہمیشہ کوستے رہنا، ہمیشہ کڑک رہنا، ہے نا بھائی۔ کبھی ساس کہتی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو عورتیں ایسا کہتی ہیں اپنے بھائیوں سے، اگر تم اپنے شوہر کے یہاں جاؤ اور تمہاری نند بھی تمہارے شوہر سے ویسا ہی کہے تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گا؟ تمہیں کیسی تکلیف ہوگی؟ اور ساسوں کا بھی حال یہی ہے، میں نرمی کا آواز گفتگو کر رہا ہوں، ساسوں کا بھی حال یہی ہے، خود کی بیٹی اگر 2 دن نہیں آئی تو یہاں وابلہ مچا دیتی ہے، میری بیٹی کو تکلیف دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، آنے نہیں دے رہے ہیں، کھانا نہیں دے رہے، پانی نہیں دے رہے، بہت تکلیف دے رہے ہیں، بڑے خراب لوگ ہیں، اور تم کسی کی بیٹی کے ساتھ یہی چیزیں کر رہی ہو، کیا یہ اچھا ہے؟ تم بھی تو خراب ہو نا، تم بھی تو خراب ہو، دوسروں کو خراب کہا جاتا ہے، ہاں غلط ہے، میری بیٹی کو نہیں آنے دیتے، میری بیٹی کو ستاتے ہیں، میری بیٹی کو تکلیف دیتے ہیں، اور دوسری کی بیٹی آئی ہوئی ہے تو اس کو نوکرانی سمجھتے ہیں، اس کو نوکرانی سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا، فرمایا سنو، سرکار فرماتے عورتوں کے حوالے سے، بلکہ قرآن نے کہا محسنات الغافلات، اللہ اکبر، قرآن نے کیا کہا؟ محسنات الغافلات، عورتوں کے اندر غفلت ہے، کچھ کمیاں ہیں، اور یہ کمیاں ان کی خوبی ہے، یہ کمیاں ان کا حسن ہے، یہ کیونکہ عورت بھولی بھالی کھانے اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں رہتی ہے، اب لوگ کہتے ہیں میری طرف اتنے ترار رہے، میں بازاروں میں گھومتا ہوں وہ بھی گھومتی رہے، تو بھائی یہ گھر میں رہنا، بھولی بھالی سیدھی سادھی رہنا، غفلت کبھی اختیار کر لینا، یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ قرآن نے کہا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن نے کہا محسنات الغافلات، مگر آج حال یہ ہے، اللہ اکبر، ایک آدمی گھر پہ آیا بغیر کسی بات جھگڑا شروع، نرمی ہے ہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات مصطفیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی سب سے کم عمر کی بیوی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، ہم سبوں کی، تمام مومنوں کی ماں، سبحان اللہ، ہماری ماؤں کی عزت ہے جن کے قدموں پہ قربان، وہ عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ۔ کم عمر میں شادی ہوگی آگے سرکار کے گھر پہ، اب عالم یہ کہ روٹی پکانا، آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، ہوتا ہے نا، جب لڑکی آتی ہے پہلی بار سسرال، بہت سارے کام نہیں آتے، آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آٹا گوند کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تعلیمات کیوں نہیں ہے ہمارے گھروں میں؟ یہ چیزیں کیوں نہیں ہے ہمارے گھروں میں؟ وہ جو اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، رشتہ دار کو سب کچھ چھوڑ کے تمہارے یہاں آئی ہے، تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا ضابطہ، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ چھوڑ کر کے بچپن گیا، جوانی آئی، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کے، ماں باپ کو، بھائی بہن کو چھوڑ کے تمہارے خاطر آئی ہے، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ گوشت کے، ہڈی کے جس حصے میں منہ لگا کر کے کھاتی تھی، میرے آقا اسی حصے پر منہ لگا کر کے کھایا کرتے تھے۔ یہ تعلیمات کیوں نہیں ہے؟ یہ تعلیم کیوں نہیں ہے؟
ان چیزوں سے آج ہم تو دور ہیں. اگر جب تک ان چیزوں پر ہمارا عمل نہیں ہوگا گھر کی رنجشیں ختم نہیں ہوگی, آپسی تناؤ ختم نہیں ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے رنجشیں ختم ہو, تم چاہتے ہو تمہارے گھر سے پریشانیاں ختم ہو, تو تم اگر اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتی ہو تو کسی کی بہن کو بھی دیکھنا چاہتے ہو تو کسی کی بہن کو بھی صحیح طریقے سے رکھنے کی کوشش کرو. آج حال یہ دیکھیں نا, ایک آدمی کہیں گیا, بیوی بھی ساتھ میں ہے, میں بتانا چاہتا باتیں چند باتیں کہ بیوی بھی ساتھ میں ہے, وہ بھی ساتھ میں ہے, جا رہے ہیں کہیں, بچہ بھی اور بھائی بھی ہے, بچہ بھی اور بھائی بھی ہے, دونوں ساتھ چل رہے ہیں. کہیں گئے تھے, گھوم کر کے واپس گھر پہ پہنچے, جیسے گھر میں پہنچے تو پہلے مرد کہتا ہے جا جلدی سے شربت بنا کے لا, یا پھر ٹھنڈا پانی لے کر کے آ, کہتے ہیں نا. ابھی آرام سے بیٹھا کرسی پہ صوفے پہ میاں, وہ گئی جا کے پانی بنا کے لائی, شربت بنا کے لے کر کے آئے, جیسے شربت کیا ٹھنڈا ہوا, اب وہ پہلے لا کر کے شوہر کو دیتی ہے نا, لا کے پہلے شوہر کو دیتی, بچا تو پیے گی ورنہ نہیں. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں کیوں نہیں رہتی؟ پانی لا کے دیا, ٹھنڈا لا کے دیا, شربت جو بھی وہ پیا, پینے کے بعد اب کہہ رہا تھوڑا کھانا لگا, تھک گیا ہوں میں, کھانا لگا. اب وہ اس گرمی میں ساتھ گئی ہے, دونوں ساتھ پیدل چلے ہیں, بچہ بھی یہی اٹھائی ہے, واپس آئی ہے تو پانی بھی بنا کے دے رہی, شربت بنا کے دے رہی, شربت بنا کے دیا, اس کے بعد جا کھانا لے کر کے آ. اب وہ کھانا گرم گرم, گرمی کے موسم میں گرم گرم جو ہے کچن میں گئی اور جانے کا کھانا پکا کے لائی, پھر کھانا پڑوسی, کھانا کھانے کا وہ تیرے ٹانگے دبا, کھانا ختم ہو تیرے ٹانگے دبا, غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں, ٹانگے دبا, ساتھ میں گئی ہے تمہارے, حالانکہ عورت کمزور ہے, حالانکہ عورت ناقص العقل ہے نا بھائی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بولوں کیا بند کر دوں؟ ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ. گئی ساتھ میں ہے, کمزور بھی عورت ہے, بچہ بھی وہی اٹھائی ہے, آئی ہے تو پانی بنا کے دے رہی ہے, آئی ہے تو کھانا بنا کے دے رہی ہے, اور آئی ہے تو پاؤں دبا کے دے رہی ہے. اس کے باوجود بھی میاں کے نخرے, اس کے باوجود ترم خاں ان کے نخرے, کچھ کام کرتی نہیں ہے, ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے, میری ماں کی سنتی نہیں ہے, میری بہن کو دیکھتی نہیں ہے, میرے باپ کو دیکھتی نہیں ہے. ارے تمہاری محبت کی خاطر, تمہاری محبت کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑا, اپنی ماں کو چھوڑا, اپنے بھائی کو چھوڑا, اپنی بہنوں کو چھوڑا, اپنے قبیلے کو چھوڑا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا, اپنے محلے کو چھوڑا, اپنے شہر کو چھوڑا. کس کی خاطر؟ تمہاری خاطر. کس کی خاطر؟ بھائی تمہاری خاطر. اور تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ تو اپنی زبان سے پیار کے دو چار جملے کہہ سکو. میرے آقا فرماتے عورت کے اندر کمیاں ہیں, اگر اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہیں تو نظر آئیں گی تو کچھ اچھائیاں بھی نظر آئیں گی, ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر ان سے دل جاؤ. مگر ہمارا حال دیکھ, ہم جانتے ہیں آپ جس طریقے سے آج ہم لوگ کیا سنتے ہیں, مردوں کے حقوق ہیں, مردوں کے حقوق. ارے بھائی مردوں کے ساتھ عورتوں کے بھی حقوق ہیں. یہ جو ہم نے معاشرے میں ایسا کر دیا بس مردوں کے حقوق ہیں, مردوں کے حقوق ہیں, یہ ایسا نہیں, خالی مردوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے بھی حقوق ہیں. بھائی علماء اکرام بیٹھے یہاں پہ, عورتوں کے بھی حقوق ہیں. آج گالی گلوچ مار کیا تھی نا, ارے مارنے کے تعلق سے میرے آقا نے خود فرمایا ہے اللہ کی لونڈیوں کو مارا نہ کرو, اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ ان کے منہ پہ نہ مارا کرو. جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ, جو کپڑے تم پہنو ویسے ہی کپڑے ان کو پہناؤ. میں نرمی کا گفتگو کر رہا ہوں معاشرے میں, کیونکہ سب سے جو اہم چیز ہے, سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی چیز ہے. نرمی کے حوالے جو اہم چیز ہے, گھر میں جو آج آپسی رنجش ہے, تناؤ ہے نا, یہی وجہ ہے جس کے بنا پر جو ہے تناؤ اور رنجشیں ہیں. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپسی رنجشیں ختم کب ہوں گی؟ جب آپ کے اندر نرمی پیدا ہوگی. آپ کا حال تو یہ ہے, آپ آتے ہو رات کو سو جاتے ہو, کبھی پوچھیں کہ بیوی کس حال میں سو رہی ہے, کھانا کھائی یا نہیں کھائی ہے, کھانا کھائی یا نہیں کھائی ہے, کیا کیا معاملات گھر میں پیش آئے ہیں, کبھی آپ نے پوچھا نہیں پوچھا؟ آپ کو اس کی فکر نہیں ہے, اس کی غرض نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جو آئی ہے آپ کے سہارے آئی ہے, آپ کے بھروسے آئی ہے,
آپ کی محبت کے بنا پر آئی ہے، آپ پر بھروسہ کر کے آئی ہے، جو آپ پر بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دے، اپنا سب کچھ توڑ دے، تو اپنی زبان سے دو چار پیار کے جملے ان سے کہنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ تمہارا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی یہ جو ہماری بیوی سو رہی ہے تو بھائی کچھ کیا کھانا کھائی ابھی کا کوئی مطلب نہیں ہے، آیا ایک طرف منہ پھرا کے آدمی سو گیا ہے نا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بات بھی نہیں، تمہارے بھروسے پہ آئی، تم ہی بات نہیں کرو گے تو بات کون کرے گا؟ ہاں تم ہی پیار کی باتیں نہیں کرو گے تو پھر وہ کس کے ساتھ جو ہے اپنا دکھ درد شیئر کریں گے؟ کن سے اپنے دل کی بات کہیں گے؟ نندے الگ ستا رہی ہیں، ساس الگ ستا رہی ہے، سسر کا الگ مسئلہ ہے، اب تم بھی اگر ایسا کرو گے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ دل تو ٹوٹے گا نا۔ اور تم کو کیا معلوم اگر ایسا ہوا دل ٹوٹا تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، اس کے حقوق ہیں یہ، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، اسے کھلانا پلانا اوڑھنا، اس کی دل جوئی کرنا، یہ تمہارے اوپر لازم ضروری ہے کہ تم ان کا دیکھ بھال کرو، اچھا خاطر تواضع کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے معاملات رکھو، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ اور یہ بچے بیٹھے ہیں، مگر مسئلے کی بات بیان کرتا چلوں میں، صحبت کے حوالے سے بھی اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگائے تو اس کے ذمہ دار وہ نہیں، آپ ہیں۔ جہاں اس کے ذمہ دار وہ ہیں وہی ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، تعلیمات مصطفیٰ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی ازواج کی باریاں لگائی تھی۔ آج اس جو ہے بیوی کے حجرے میں سوتے، کل اس بیوی کے حجرے میں، پرسوں اس بیوی کے حجرے میں، اس طریقے سے میرے مصطفیٰ نے باریاں لگائی تھی، اس لیے کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا یہ ضروری ہے، یہ اسلام کہتا ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ آدمی کتنے دن ہو گئے بیوی سے صحیح سے منہ سے بات نہیں کرتا، تو پھر ان کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں، حقوق زوجین ہیں، اس کو کہاں سے ادا کر پائے؟ اور آدمی سوچتا ہے کہ میں منہ پلٹا کے سو رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، میں غصہ دکھا رہا ہوں۔ میاں تمہارے غصے کی وجہ سے اگر قدم ڈگمگا گئے نا، تمہاری زندگی بھی برباد اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور میری وہ ماں اور بہنیں جو نند ہے، کوئی ساس ہے، کوئی جو بہو کو سناتی ہے یا جو اپنے بھابھی کو تکلیف دیتی ہے، وہ بھی سنیں۔ اگر تم نے تکلیف دینی شروع کی، اگر آج تم خوش ہو تو کیا ہوا؟ تمہارے بچے، تمہاری بچی ضرور اس مصیبت میں مبتلا ہوگی۔ اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تم کسی کی بیٹی کو تکلیف دو گے، کل کوئی تمہاری بیٹی کو تکلیف دے گا۔ آج تم کسی کی بہن کو ستاؤ گے، کل کوئی دوسری تمہاری بہن کو تکلیف دے گی۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہارا رشتہ دار سلامت رہے، خوش رہے، تو تم بھی کسی دوسرے کی بیٹی کو ستانے کی کوشش نہ کرو، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ دو، اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ ان کے اندر اگر کمیاں ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوگی، ان اچھائیوں کے بنا پر اس سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا صلہ، اس کی جزا تمہیں اگر دنیا میں کوئی دے نہ سکا تو خدائے قوی جبار ضرور عطا فرمائے گا۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے نرمی کی؟ یہ ساس بہو کی ٹکر، یہ کیا ہے؟ نندا بھوجا کا ٹکر، بھوجی کی ٹکر ہے نا بھائی۔ یہ ان چیزوں میں کے اندر نرمی لے کر گئی، کیا لے کر گئی ہے؟ تعلیمات مصطفیٰ۔ اور آج کا نوجوان کے اس منچ سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ کسی کی آج لوگ مارتے ہیں، میں نے ایک حضرت سے سنا تھا، ایک ہمارے علاقے کے، انہوں نے مجھے ایسے بات چیت میں سمجھایا، بولے ابھی صاحب بیوی کو مارنا ایک جنگل کو لات مارنے کے برابر ہے۔ جس طریقے آپ جنگل کو لات مارے تو کیا ہوگا؟ اس کو کچھ نہیں ہوگا نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بیوی کو مارنا کچھ نہیں ہوگا، اس کو دل پہ ٹھیس پہنچے گی تو پھر تمہاری جو محبت اس کے دل میں ہے وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ختم ہوتی نظر آئے گی۔ پھر حال کیا ہوگا؟ حال آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ اور دوسری چیز علماء اکرام نے فرمایا اس کو کہ جب میاں بیوی آپس میں جھگڑا کے رہتے ہیں یا غصہ کے رہتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ اثر کسی پر پڑتا ہے تو وہ آپ کے بچوں پر پڑتا ہے۔
اس لیے کہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ میرا باپ میری ماں سے منہ پھیرے ہے، میری ماں میرے باپ سے منہ پھیر کے سوئی ہے، یا میرے باپ میری ماں دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، تو بچہ پھر وہی چیز اپنے دماغ میں لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر بچے کی عادتیں بدلتی ہے، اس کی عادتیں بگڑتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ صحیح کرے تو سب سے پہلے تمام تر رنجشوں کو بھلا کر کے میاں بیوی اپنے آپس میں اچھی اخلاق، اچھی سوچ، اچھی سمجھ، اچھے فکر کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے۔ آپ صحیح طریقے سے رہیں گے تو آپ کا بچہ بھی صحیح سالم بنے گا، ماں باپ کا فرمانبردار بنے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، بات بہت آگے بڑھ گئی ہماری، میں عرض کر رہا تھا کہ نرمی اللہ کو پسند ہے۔ نرمی کسے پسند ہے؟ اللہ، سرکار خود فرماتے کہ اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ جب نرمی کو پسند فرماتا ہے تو ہمیں نرم ہونا چاہیے یا گرم ہونا چاہیے؟ زور سے آپ لوگ نیند آ رہی کیا؟ بند کر دوں؟ ہاں بند کر دوں؟ نیند آ رہی کیا؟ زور سے بولنا سبحان اللہ۔ میرا حال یہ کبھی تو گاڑی اتنی گرم ہوا ہے ابھی، میں رات بھر بولوں ٹینشن اللہ کا فضل ہے، یہ احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ علماء کرام کی دعائیں ہیں۔ ابھی تو شروعات ہوئی یار، ہے نا۔ اس کی شاعر نے کہا کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہے نا، ہر گلی کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ ابھی تو شروعات ہے۔ میں یاد کر رہا تھا نرمی، جب اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، ہم اللہ کو ایک ماننے والے لوگ ہیں، ہے نا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے تعلق سے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ بھی رحیم ہے، مصطفیٰ بھی رحیم ہے، اللہ بھی کریم ہے، مصطفیٰ بھی کریم ہے۔ وہ بھی نرمی کو پسند کرتا ہے، مصطفیٰ بھی نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ جب خدا نرمی کو پسند کرتا ہے، مصطفیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، تو ایک خدا کا ماننے والا، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا نرمی سے دور ہو جائے، نرمی کو پسند نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اے مصطفیٰ کے عاشقوں، اے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، اے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں، اے مصطفیٰ کے نام پر جان کو قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم واقعی میں مصطفیٰ کے غلام ہو تو تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، آج کے بعد سے ہم کبھی کسی کو جھڑکیں گے نہیں، کسی کو گالی دیں گے نہیں، کسی کو تکلیف دیں گے نہیں، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو پریشان کریں گے نہیں، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں نا یہ چیزیں کن کے اندر آئے گی، یہ وصف کن کے اندر آئے گا، یہ باتیں کن کے اندر آئے گی؟ یہ انہی کے اندر آئے گی جسے اللہ توفیق دے گا۔ دنیا میں پیڑ تو بہت ہیں، درخت تو بہت ہیں، مگر سیدھے سیدھے کھڑے ہیں، جو جھکے ہیں ان میں پھل لگا ہے، سبحان اللہ۔ جو جھک گئے اس میں پھل لگ گئے۔ آپ جھکیں گے، عاجزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عاجزی کرنے کی وجہ سے دنیا میں عزت کا مقام عطا فرمائے گا۔ جو پھل والے درخت ہوتے ہیں نا، اسے کاٹا نہیں جاتا، اسے کاٹا نہیں جاتا، لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ عاجزی کریں گے تو آپ بھی ستائے نہیں جائیں گے۔ دنیا کہے گی بڑا نیک انسان ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو ستاتا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دنیا جب کہے گی نا تو حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی حدیث میں سبحان اللہ، میرے آقا کی حدیث میں سبحان اللہ، ایک جنازہ جا رہا تھا، سرکار بھی ہے اور صحابہ بھی ہیں، جنازہ جا رہا ہے، صحابہ نے کہا بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا، بڑا عادل انسان تھا، بڑا رحم دل انسان تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی، آقا نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا بیکار انسان تھا، بڑا نالائق انسان تھا، بہت لوگوں کو ستاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اس پر بھی واجب ہو گئی، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک جنازہ گزرا، ہم نے کہا اچھا انسان تھا، آپ نے کہا اس پر واجب ہو گئی۔ ایک جنازہ گزرا، ہم نے کہا بڑا خراب انسان تھا، آپ نے کہا اس پر واجب ہو گئی۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا واجب ہو گئی؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے تعلق سے تم نے کہا یہ بڑا اچھا انسان تھا، اس پر
जन्नत वाजिब हो गई, और जिसके ताल्लुक से तुमने कहा बड़ा खराब इंसान था, इसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। यानी तुम दुनिया में गवाह हो, तुम दुनिया में गवाह हो, जिसके ताल्लुक से जो गवाही दोगे अल्लाह तुम्हारी गवाही को कबूल फरमाएगा। अब अगर तुम किसी को सताओगे नहीं, किसी को मारोगे नहीं, किसी को तकलीफ दोगे नहीं, बहुओं को सताओगे नहीं, बेटियों को तकलीफ दोगे नहीं, किसी की बहन को सताओगे नहीं, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करोगे, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा नेक इंसान है। अरे घर से ही सबसे पहले इज्जत मिलती है, तब जाके बाहर वालों को इज्जत मिलती है। मेरे मुस्तफा खुद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सरकार का फरमान सुना सुभान अल्लाह, क्या फरमान है मेरे मुस्तफा के। आका फरमाते हैं कलिमतान खफीफतान अल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इला रहमान। मेरे आका फरमाते हैं, ये आका का अंदाज़ तकल्लुम है सुभान अल्लाह। आला सरकार फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, मेरी यूं तो इसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और फरमाते हैं तेरे आगे यूं है तबेल से फसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबेल से फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो मेरे आका का हस्मते औलिया हस्मते बुजुर्गाने दीन शाने रिसालत किरदारे मुस्तफा हस्मते मुस्तफा। बीवियों को तकलीफ देने वालों, बहुओं को सताने वालों, किसी की बहन बेटियों के इज्जतों और उनके वकार से खेलने वालों, सुनो मेरे आका फरमाते हैं कि जिसके घर वाले उसकी अच्छाई की गवाही दे वो अच्छा है। अब अगर तुम बीवी को सता रहे हो तो बीवी कैसे कहेगी मेरा शौहर अच्छा है? तुम बहू को तकलीफ दोगे तो बहू कैसे कहेगी मेरी सास अच्छी है? तुम जो है अपनी जो है भाभी को सताओगी तो भाभी कैसे कहेगी कि मेरी नन्ना अच्छी है? अगर तुमने सताया वो कह ना पाई, मेरे आका फरमाते हैं जिसके घर वाले कहें कि ये अच्छा है तो जान जाओ कि वो अच्छा है, इसलिए कि घर के अंदर उसका जाहिर भी खुला है, उसका बातिन भी खुला है। अरे दुनियादार के सामने तो इज्जत का लिबादा ओढ़े इंसान गुजरता है, अपने आप को सूफी गर्दानता है, बड़ा अच्छा जो है गर्दानता है, इखलास और मुत्तकी का पैकर नजर आता है। दुनिया वालों के सामने तो इंसान तकब्बुर को छोड़ देता है, आजिज़ी इख्तियार करता है। लेकिन जो घर में रहता है, घर में उसके हालात अलग रहते हैं, जाहिर भी बातिन भी अगर कोई देखता है तो घर वाले देखते हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया जिसके ताल्लुक से घर वाले कहते ये अच्छा है तो वो अच्छा है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं अपने घर वालों में बेहतर हूँ, मैं अपने घर वालों में बेहतर हूँ। इसका मतलब ये है मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को तालीम दिया, मैं अपने घर वालों में बेहतर हूँ। ऐ मेरे मानने वालों, तुम भी ऐसा तरीका, ऐसा इखलाक, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा जो है नजरिया रखो कि तुम्हारे घर वाले भी कहे कि मेरा शौहर अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बहू अच्छी है, मेरी बेटी अच्छी है, मेरा भाई अच्छा है, मेरा बाप अच्छा है। जब तक नरमी इख्तियार नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकते। वक्त काफी हो चला, अल्लाहु अकबर। और मुझे तो अभी लग रहा है कि मैंने शुरुआत की, सही मालूम नहीं, मगर वक्त देखें कि 11:20 हो गए। आप जी आपकी दुआएं हाजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुजुर्गों का करम है। मैं अर्ज कर नरमी है ना, नरमी इख्तियार करेंगे। हाँ, आका ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। जो छोटों पर शफकत नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता। आज छोटे कहते अरे इधर आ रहे, मैं बड़ा रहा है तू छोटा, इधर आ। मगर मेरे मुस्तफ़ा तालीमात मुस्तफ़ा को सुने, सरकार छोटे बच्चों को सलाम क्या करते थे, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, आज छोटों को सलाम करना हम तौहीन समझते हैं। भाई साहब हम सलाम करेंगे, छोटा है ना मेरे से, तू कर रहे, छोटा है ना तू कर, मैं क्या करूँ, मैं बड़ा ना। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने क्या तालीम दी, सुभान अल्लाह। छोटों को सलाम करके बताया कि सलाम करने से सलामती और बरकतें हासिल होती है, सुभान अल्लाह।
اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے گھر کے تعلق سے فرمایا، قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، غالباً آیت میں ذہن میں نہیں ہے لیکن سلام کے تعلق سے ایک آیت ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو پہلے سلام کریں، گھر جائیں تو پہلے سلام کریں، ورکہ ایک صحابی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صرف میری ماں ہو اور کوئی نہ ہو تو بھی سلام کروں، گھر میں کوئی نہیں ہے میری ماں ہے، اس لیے کہ سلام کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ کوئی آیا ہے، کھٹکا ہو سلام کرو، سائڈ سے رک جاؤ، یہ طریقہ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آدمی گھر میں کس انداز میں کس کیسے لباس میں ہے تو وہ صحیح ہو جائے، اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر گھر میں صرف میری ماں ہو تو بھی سلام کروں، تو بھی دروازہ کھٹکھٹاؤں، تو بھی اجازت لے کر کے اندر جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا پتا کہ تمہاری ماں کس حالت میں ہو اور تم دروازہ کھول کے ڈائر کے اندر چلے جاؤ، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سلام کر کے اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہو؟ اللہ سبحان اللہ، کیا تعلیم مصطفیٰ ہے سبحان اللہ، کیا تعلیمات مصطفیٰ ہے سبحان اللہ۔ مگر آج حال کیا ہے، میں بڑا، چھوٹے کو سلام نہیں کرنا، چھوٹا کرے میرے کو، اور چھوٹا بھی اتنا ہے وہ بھی باپ رے باپ، بڑے میاں تو بڑے میاں، ہاں وہ بھی اتنا بڑا ہے کہ بڑے کو دیکھا تو ادھر دیکھیں گے تو سلام کرنا پڑے گا نا، ادھر منہ کر کے جا رہا ہے، اب وہ دیکھیں گے تو سلام کرنا، حاجدہ نا، حاجدہ بیٹھے ہیں، حاجدہ بیٹھے گا، چل ادھر چل رہے ایسے نکل رہا ہے ہاں، اگر تم سلام کر دے گے تو نقصان ہو جائے گا، تمہارے لیے ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ کیا پیدا ہو جائے گی؟ محبت۔ بڑا نیک بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، سچا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، سلام کر رہا ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے، ہم بھی بس بھاگے جا رہے ہیں۔ اور سلام کو عام کرنا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبوب چیزیں ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، وہ کرنے بھی کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، عمر نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، عثمان نے بھی کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، تو اس میں سے ایک ہے افشاء السلام، سلام کرنا دوسرے کو، سلام کو عام کرنا۔ یہ سلام کو عام کرنا عثمان غنی کو بہت محبوب ہے، پسند ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی گزرے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے سلام کرتے گزرے، سبحان اللہ۔ بڑا ہے تو بھی سلام کرے، چھوٹا ہے تو بھی سلام کرے، چھوٹا بڑے کو کرے، بڑا چھوٹے کو کرے، اس میں کوئی قباحت، کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے دلوں میں کیا پیدا ہو جائیں گی؟ ہمدردی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے، میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب بڑا کا بھی کام کیا بن گیا؟ تو چھوٹوں سے اچھے سے پیش آئے، اس کو ارے ارے کر کے نہ کہے بلکہ پیار سے بلائے، اور جو ہے چھوٹوں کا بھی کام کیا ہے کہ بڑوں کو عزت دے۔ وہ ہمارے باپ کے درجے کے ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی کے درجے کے ہیں، وہ ہمارے چچا کے درجے کے ہیں، کیا کیا جائے؟ ان کو عزت دی جائے۔ جیسے آپ باپ کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، ویسے ان کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ پیش آئے تو کیا ہوگا؟ اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی عزت کو اور بڑھا دے گا۔ کیونکہ شاعر نے کہا نا، ادب گاہشت زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید کی جان۔ یہ ادب کی جگہ ہے، جیسا ادب کرو گے ویسے ہی صلہ پاؤ گے، جیسا جس کے ساتھ برتاؤ کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، جو پیغام دینا تھا وہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا، حضرت نے آپ تک پہنچا دیا۔ مجمع بھی کم ہے اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو سونا ہے، ورنہ کیا رات باقی ہے، بات باقی ہے نا۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات کریں گے، تھوڑا بہت دوست پھر کبھی دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اتنے کو سنبھال کے رکھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نماز
نمازوں کی پابندی کرو، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرو۔ جب آپ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کریں گے نا، سرکار کی زندگی کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ پر اسلام ہے کیا، اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں نا، اس لیے اس کی اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی، دکھتی نہیں ہے۔ مطالعہ کریں گے تو اہمیت ان کی نظر آئے گی، اس لیے مطالعہ کرو، نہیں تو کم سے کم علماء اکرام کے بیانات کو سنو، ان کی محفلوں میں جاؤ، ان سے فیض لو، بزرگوں سے جڑو، انشاءاللہ تمہاری زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، دعوت دیں گے نا انشاءاللہ، صبح کو جگائیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کیجئے، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیے، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیے، اور اپنی بیویوں کے حقوق کو سمجھیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔ ساس ہے تو اپنی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، سسر ہے تو اپنی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ننند ہے تو بھابھی کے ساتھ، بھابھی ہے تو ننند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، اس سے گھر کی رنجشیں ختم ہوگی اور ایک دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ نرمی کو عام کیجئے، تعلیمات مصطفیٰ کو عام کیجئے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔